اس کا مسئلے کا حل کیا یہ ہے کہ حکومتی لوگ بیرسٹر گوہر اور میں اور اس طرح کے ہم لوگ جا کے ان کے ساتھ ادارہ جاتی ریفارم پہ بیٹھ جائیں؟ ہمارا کارکن ہمیں وٹے مارے گا کہ اس کو پہلے گولیاں مروائی گئی اور جو زخمی حالت میں اس کو مجبور کیا گیا کہ آؤ تم انگوٹھا لگاؤ، اس کو ادھر سے کالر سے کھینچ کے جدھر سے کھینچ کے کسی اٹھائی گیرے کو بھی کھینچ کے نہیں لے جایا جاتا، 25 کروڑ کے لیڈر کو کھینچ کے لے جائے گا۔ ویسے تو کافی نعرے بازی بھی ہوئی، عمران خان صاحب کو رہا کرو، بشرا بی بی کو رہا کرو، لیکن پھر آپ کو طاہر صاحب نے بتایا کہ یہ جگہ غلط ہے اس پکار کرنے کی، تو صحیح جگہ کیا انہوں نے آپ کو سجیسٹ کی؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ میرے خیال میں ہمارا صحیح نام پاکستان تحریک انصاف ہے، تحریک انصاف سے ہمیں بلا سکتی ہیں، باقی ایکسپیڈینسی ہے، کیونکہ جس طریقے سے نظام ہم پہ حملہ آور ہوا اور جس طریقے سے ہمیں پاکستان کی سیاست سے باہر نکالنے پہ ایک مجبور کرنے کی کوشش کی گئی، تو ہم نے ایک ریفیوج لیا۔ جس طرح آپ جب اولے پڑ رہے ہوں تو آپ کسی چھت کے نیچے ریفیوج لیتے ہیں، تو سنی اتحاد کونسل کیم ٹو اوور ریسکیو۔ وی آر پی ٹی آئی اینڈ وی ول بی پی ٹی آئی انشاءاللہ۔ دیکھیے، احتجاج پارلیمنٹ میں ممبران کرتے ہیں، احتجاج ممبران کرتے ہیں، پولیٹیشنز یہی کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں کر سکتے کہ پولیٹیشنز جا کے وہ کیا کریں، پولیٹیشنز الیکشن کمیشن میں اندر جا کے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کریں، وہ بھی ایک آپشن ہے۔ کیا عدالتوں کے سامنے جا کے احتجاج کریں، وہ بھی ایک آپشن ہے، لیکن شاید وہ مناسب نہ ہو۔ تو جو فورم جس کا ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ وکیل نے وکالت کرنی ہے، سیاستدان نے سیاست کرنی ہے، تو جو حق ہے اس کے لیے تو آپ نے اپنی آواز بلند کرنی ہے۔ تو پارلیمنٹ میں بلند نہ کریں تو پھر کہاں بلند کریں؟ طاہر صاحب نے صحیح جگہ نہیں بتائی، صحیح جگہ نہیں بتائی۔ اچھا، یہ جو اپینڈنسی والے معاملات ہیں جس میں آپ کے کیسز خاص کر انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر کے بھی بتائے، تو اس پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کوئی کمیٹی بیٹھ سکتی ہے؟ کیا اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کر اس معاملے کو کچھ اصلاحات کر سکتے ہیں تاکہ یہ واقعی ایک پینڈنسی والا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو؟ اور اسپیشلی عمران خان صاحب کے کیس میں تو انہوں نے بتایا بھی ہے کہ جب 14 گھنٹوں میں سماعت ہو جاتی ہے، 2 دنوں میں فیصلے ہو جاتے ہیں، اور جب پینڈنگ ایشوز ہیں یا پینڈنگ کیسز ہیں وہ کوئی لے نہیں رہا ہے، اور علی ظفر صاحب خود رجسٹرار کے پاس جاتے ہیں، وہ مخصوص نشستوں والی سیٹوں والا کیس وہ بھی ابھی تک نہیں لگا ہے، عمران خان صاحب کی جو ضمانت کا کیس ہے وہ بھی نہیں لگا، سائفر کے اوپر ایک معاملہ ہے وہ بھی نہیں لگا، تو یہ کیسز کیسے لگوائیں گے اب؟ دیکھیں، میں خود پارلیمنٹری افیئرز کا وزیر رہا ہوں۔ میری خود کی خواہش تھی اور اب بھی ہے کہ پارلیمنٹ وہ چلے اور اس طرح کی ایشوز ڈسکس ہوں۔ ان کا پارلیمنٹ ہے اسی کے لیے کہ آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے، ادارہ جاتی ریفارم کرنا ہے، عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کو آسان سے آسان تر بنانا ہے۔ لیکن اس وقت اس طرح کی باتیں جو کہ لفاظی میں تو بڑی اچھی لگیں، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت بڑی تلخ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قوم کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے اور قوم کے لیڈر کو اٹھا کے پہلے گولیاں مروائیں گے اور اس کے بعد وہ جیل میں پڑا ہے۔ جب تک عمران خان صاحب کی رہائی، اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی پہ کوئی عملی بات نہیں ہوتی، اس طرح کی لفاظی سے ماحول تو اچھا ہو سکتا ہے کچھ وقت کے لیے، لیکن مسائل کا حل نہیں ہے۔ جب تک as long as you don't solve the problem، کہ جو مسئلہ ہے کمرے میں جو بہت بڑا ہاتھی ہے، جب تک اس کو نہیں نکالتے مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کے آپ کون سی ریفارم کریں گے اور کون سی لیجسلیشن کو ٹھیک کریں گے؟ لیکن وہ لیجسلیشن ٹھیک ہوگی تبھی تو عمران خان صاحب باہر آئیں گے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ اصلاحات سے بھی فرق پڑ سکتا ہے؟ کم از کم کوئی پریشر پڑ سکتا ہے اصلاحات کرنے سے ہی، صرف بات کرنے سے کہ اصلاحات کرنے جا رہے ہیں شاید فرق پڑ جائے؟ دیکھیں، جب بات سرجری تک پہنچ جائے تو پھر کہتے کہ علاج وقت کا ضیاع ہے۔ خدا لگتی بات کرنی چاہیے، اور خدا لگتی بات یہ ہے کہ ملک اس وقت کھڈے لین پڑ چکا ہے۔ اکانومی آپ کی تباہی کا شکار ہے۔ دنیا کا انویسٹر پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان کا اپنا بزنس مین اور انویسٹر اپنا ہاتھ کھینچ چکا ہے۔ کوئی اس ماحول میں جس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، کون ہے جو اپنا سرمایہ ڈبوئے گا؟ یہ شہباز شریف صاحب ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، جو اصل کام ہے کرنے کا وہ کریں، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور اسیران کی رہائی ہو۔ دیکھیں، پولیٹیکل کیسز ہیں، اس کا حل کوئی ریفارم شیفارم نہیں ہے۔ یہ ایک پولیٹیکل فیصلہ تھا کہ عمران خان کو ہم نے حکومت میں نہیں آنے دینا، چاہے پوری کی پوری عوام نکل آئی۔ یہ تو 2/3 نے ووٹ دیا ہے نا، چاہے 25 کروڑ نکل آئے، ہم نے عمران خان کو حکومت نہیں دینی۔ یہ ایک فیصلہ تھا۔ کہاں سے تھا؟ آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے۔ اب اس کا مسئلے کا حل کیا یہ ہے
کہ حکومتی لوگ بیرسٹر گوہر اور میں اور اس طرح کے ہم لوگ جا کے ان کے ساتھ ادارہ جاتی ریفارم پہ بیٹھ جائیں, ہمارا کارکن ہمیں وٹے مارے گا. ہمارا سب سے امپورٹنٹ جو ہمیں مینڈیٹ ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ جو عمران خان صاحب کو, سابق وزیر اعظم کو گولیاں ماری گئی ہیں, کوئی کبھی کسی کا اس پہ کوئی توجہ گئی؟ ہر کسی کی عزت ہے, جناح اس کی عزت ہے سرانکوں پہ, میرے لیے محترم ہے, میرے تو ہر جگہ جناح ہی جناح ہے, پیچھے بھی جناح ہے, میرے موبائل میں میرے باپ کی تصویر کی جگہ جناح کی تصویر ہے, عمران خان کی بھی نہیں ہے, جناح کی تصویر ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ زندہ سلامت ایکس پرائم منسٹر کی کوئی عزت نہیں ہے کہ اس کو پہلے گولیاں مروائی گئی اور جو زخمی حالت میں اس کو مجبور کیا گیا کہ آؤ تم جو ہے انگوٹھا لگاؤ, اس کو ادھر سے کالر سے کھینچ کے, جدھر سے کھینچ کے کسی 28 گیرے کو بھی کھینچ کے نہیں لے جایا جاتا, 25 کروڑ کے لیڈر کو کھینچ کے لے جائے گا. تلخ باتیں سننی پڑیں گی, سب کی عزت ہے. آپ اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمیں عزت دینی ہوگی. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ملک کو جمہوریت سے چلانا ہے تو پھر آپ نے جمہور کے فیصلے کو ماننا ہوگا. جدھر وہ ووٹ ڈالیں پھر آپ نے بکسے نہیں بھرنے, اسٹافنگ نہیں کرنی, فارم 47 سے آپ نے ڈرون سٹرائکس نہیں کرنے جمہوریت پہ. دیکھیں یہ سخت باتیں ہیں, سخت سوالات ہیں, یہ کرنی پڑیں گی. ادروائز دیکھیں یہ ملک نہ کوئی ادارہ اکیلے چلا سکتا ہے, نہ میں چلا سکتا ہوں, نہ عمران خان چلا سکتے ہیں اکیلے. ہم سب نے مل کے چلانا ہے, لیکن مل کے چلانے کے لیے جو عمران خان صاحب نے بات کی تھی, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, سچ بولیں تب ریکنسیلیشن ہوگی. ٹروتھ نہیں بولیں گے, دیر ول بی نو ریکنسیلیشن.